السلام علیکم، کیسے ہیں تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل میں استغفار کے بارے میں لے کر آیا ہوں۔ استغفار پڑھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ کون سی طاقت ہے جو استغفار پڑھنے والے کو ملتی ہے۔ استغفار ایک توبہ کا ذریعہ ہے۔ استغفار پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ استغفار کا ورد کثرت سے رکھنے سے آپ کی مرضی کے مطابق ہر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے ذہن و گمان میں ہوتی ہے، جس کو آپ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، جائز کام۔ یہاں پر شرط جائز کام کی ہے، اور میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ جائز کام کے لیے ہی بات کر رہا ہوں۔ کوئی اگر کسی کے ذہن و گمان میں یہ بات آ رہی ہو کہ ہم ناجائز کام کے لیے استغفار کا ورد کریں اور اپنی کام کو پورا کریں اس کے ذریعے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے نقصان بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ ناجائز کے لیے کسی چیز کا ورد کرتے ہیں تو استغفار اللہ سے توبہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کی کثرت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل میں ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کا گناہوں سے رجحان ہٹنے لگتا ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ دنیا سے اس کا اس طرح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے جو کہ پہلی زندگی میں اس کا تعلق رہتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہوتا جاتا تھا، لیکن استغفار کرنے سے اس کا دنیا کے اوپر سے یقین، اس کا دنیا کی طرف سے محبت، رغبت، سب چیز ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی رغبت اللہ کی طرف آتی ہے، اس کی محبت اللہ کی طرف آتی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے۔ میں نے خود اس کو استغفار کو میں نے اتنی کثرت سے پڑھا تھا، اتنی کثرت سے پڑھا تھا کہ اگر مجھے واش روم جانا ہوتا تو پہلے میں واش روم کے دروازے کے باہر کم سے کم 10 یا 20 مرتبہ استغفار کا ورد کرتا، پھر اس کے بعد میں داخل ہوتا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو نوالا بعد میں منہ میں جاتا تھا، پہلے 5 مرتبہ کم سے کم استغفار کا ورد کرتا تھا جب لقمہ منہ میں رکھتا تھا۔ تو الحمدللہ میں نے تو بہت زیادہ اس کا ورد کیا، تو مجھے جیسا میرا گمان تھا، جیسی میری دعائیں تھیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی طرح سے جو میں نے مانگا وہی چیز مجھے ملی، اور میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں یہ چیز میں نے دعا میں اللہ سے مانگی تھی تو اللہ نے مجھے یہ عطا کی۔ اسی لیے میں اپنی عملی زندگی کا یہ عمل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ آپ کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ آپ گناہوں سے دور ہوتے ہیں۔ تیسرا فائدہ آپ کی محبت اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچنے سے پہلے جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، وہ میرا کام کسی طرح سے پورا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں بن رہا پیسے انتظام کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس پیسوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے اور انتظام عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ انسانوں کے ذہن و گمان سے واقف رہتا ہے، کب کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے، استغفار کی کم سے کم روزانہ 1000 دانے پڑھنے ہیں، مطلب 1000 کی تعداد اس کی پوری کرنی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف استغفار استغفر اللہ اس طرح سے نہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا پورا پڑھنا ہے اس کو۔
آپ نے پورا پڑھنا ہے، اور پڑھتے پڑھتے جب آپ کی زبان پر روانگی ہو جائے گی تو انشاءاللہ یقین کریں آپ کو اتنا لطف آنے لگے گا پڑھنے میں کہ آپ کا بنا پڑھے اس کو دل گوارا ہی نہیں کرے گا، آپ کو سکون ہی نہیں ملنے گا جب تک آپ اس کا ورد نہ کریں۔ جس طرح سے انسان چوراہوں پر بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے یار دوستوں کے ساتھ، تو وہ گفتگو انسان کرنے سے بہتر ہے کہ استغفار کرے، اور جب اس کی آپ کو عادت سی پڑ جائے گی، آپ کی زبان پر روانگی ہو جائے گی، تو آپ کا خود کا دل نہیں کرے گا کہ آپ کہیں چوراہوں پر بیٹھ کر یار دوستوں کے ساتھ گفتگو کرے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کریں، یا کسی کی چغلخوری میں انسان اکثر لگا رہتا ہے، تو وہ بھی چیز آپ سے چھٹ جائے گی۔ لیکن آپ نے اپنی طرف سے بھی بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ پہلی محنت، آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنی۔ گانے بجانے اگر آپ سنتے ہیں تو وہ سب آپ کو چھوڑنے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ایک دم سے ساری چیزیں نہیں چھوٹتی، لیکن آپ نے پوری کوشش اپنی طرف سے کرنی ہے کہ کیونکہ میں نے استغفار کا ورد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل اگر زندگی میں چل رہے ہوں گے، وہ تمام کے تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے صرف 40 دن اس کو کیا تھا، الحمدللہ مجھے 40 دن کے اندر اندر اس کا رزلٹ بھی ملا، اور جو میری خواہشات تھی، جو میری دعائیں تھی، وہ الحمدللہ میرے اپنے جو میری سوچ تھی اس کے ہی مطابق، جو میری دعائیں تھی، جو میں نے دعاؤں میں مانگا تھا، انہی دعاؤں کے مطابق مجھے ملا۔ میں آج بھی اس دور کو یاد کرتا ہوں تو بڑا افسوس کرتا ہوں کہ میں نے وہ چیز اس ٹائم پر کری اور اب میری عادت چھوٹ گئی، لیکن الحمدللہ میں نے پھر سے انشاءاللہ اس چیز کا پلان بنایا ہے کہ میں اس چیز کا ذکر انشاءاللہ پھر سے کروں گا، اور ابھی فی الحال تو میرے پاس کچھ کام ہے تو اس لیے میں ان کاموں میں مصروف ہوں، تو انشاءاللہ جیسے ہی میں ان کاموں سے فارغ ہوں گا تو انشاءاللہ اس چیز کا ذکر میں پھر دوبارہ کروں گا۔ اور آپ تمام سے بھی میری گزارش ہے کہ استغفار کا ذکر کثرت سے کیا کریں، کیونکہ یہ استغفار آپ کو ہر جگہ، ہر مرحلے پہ، آپ کو ہر موڑ پر کام آنے والی چیز ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اگر آپ روزی کی طرف سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ روزی کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر دے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ استغفار پڑھیں، اللہ سے مانگیں، استغفار پڑھیں، اللہ سے مانگیں، استغفار پڑھیں، اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ کرائیں، استغفار پڑھیں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں، انشاءاللہ تمام کے تمام مسائل آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے، چاہے وہ دشمن کے ہوں، چاہے وہ اولاد کے ہوں، چاہے وہ روزی کے ہوں، کاروبار کے ہوں، بندشیں ہوں، جادو ہو، ٹونا ہو، تعویذات ہوں، کچھ بھی آپ کے ساتھ مسائل چل رہے ہوں، انشاءاللہ استغفار کا ذکر کریں۔ 1000 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، 40 دن مسلسل پڑھیں، انشاءاللہ اس چیز کو کریں اور کر کے بتائیں پھر کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس چیز کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جو گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی تمام کے تمام ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی خواتین کو اس کے شوہر نے لڑائی جھگڑے کرنے کے بعد باہر بٹھا دیا، اس کو گھر سے باہر نکال دیا، اس کو مائکے چھوڑ دیا اور پھر لینے نہیں جاتا، تو ایسی خواتین اس استغفار کے ذکر سے انشاءاللہ کر کے دیکھیں۔ اگر وہ طریقے سے کریں گی اور اصول آداب کا خیال رکھتے ہوئے کریں گی تو انشاءاللہ ان کے خاوند خود آئیں گے اور خود لے کر جائیں گے باعزت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آج کا عمل میرا اتنا ہی تھا کہ استغفار کا ذکر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں، جو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تمام حضرات کرتے بھی ہوں گے، اور جنہوں نے کیا ہے وہ اس چیز سے واقف بھی اچھی طرح سے ہوں گے کہ استغفار کی کتنی بڑی طاقت ہے، اس کے اندر کیا روحانیت ہے، کیا اس کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور میں اس چیز کو تو نہیں کہوں گا کہ اس چیز کی اجازت لیں، اس چیز کی اجازت عام ہے۔ ٹھیک ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جو نئے آنے والے ویورز ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔